اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے دعا کرے۔ دیکھیں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں ہو سکتی، کہ دعا عبادت ہے۔ تو ان پیروں کا رد کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ عمل کے اندر کورے تو ہے ہی ہیں، جاہل تو ہیں ہی ہیں، ان کے اعمال تو شریعت سے ٹکراتے ہیں ہی ہیں، ان کے عقائد بھی شریعت سے ٹکراتے ہیں۔ اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر، اہل سنت کی مجلسوں میں گھس کر، اہل سنت کا چندہ کھا کر، اہل سنت کی ہڈیوں میں بیٹھ کر یہ لوگ جس انداز سے اہل سنت کو لوٹ رہے ہیں، یہ ہر بندے کے سامنے واضح ہے کہ یہ ان کا نہ عقیدہ اہل سنت والا ہے، نہ ان کا عمل اہل سنت والا ہے۔ اب یہ حق خطیب صاحب ہیں جی، اب ان کی آپ شعبدہ بازیاں دیکھیں گے تو کبھی جو ہے نا یہ منہ سے کیلے نکال رہے ہیں، کبھی آنکھ سے جو ہے وہ زنجیریاں نکال رہے ہیں، کبھی طرح طرح کے حرکات۔ اب بندہ کہتا ہے یار یہ کیسے ممکن ہے؟ او بھائی جو شعبدہ بازی ہے وہ شعبدہ بازی ہوگی، ہم اس کو شعبدہ بازی اس لیے کہہ رہے ہیں۔ پنڈی اسلام آباد کی بہت بڑی گدی گولڈا شریف، ان کے جی جو ہیں وہاں پر سجادہ نشین، وہ کس انداز سے شادیوں بیاہوں پر کنجروں کو نچاتے ہیں اور مراسیوں کو بلا کر جو ہے وہ قبروں کے ارد گرد بھنگڑے ڈلواتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے بالکل ویڈیو کے اندر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں۔ تو عمل کے اندر یہ کھوٹے تو تھے ہی تھے، اب آگے دیکھیں عقیدے میں بھی کیسے کھوٹے ہیں۔ یہ دیکھیں جی فضل الرحمان جو دیوبندی ہے کٹر قسم کا، یہ ان کے جی پاس آیا ہوا ہے، یہ گولڈا شریف کے پیر جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ بڑے باادب ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو حنیف قریشی ہے جس کو آئے دن مروڑ پڑا رہتا ہے، وہ جی داسلامی نے یہ کر دیا، داسلامی نے وہ کر دیا، اور مرنا بولنا ان 2 نمبر پیروں کے خلاف، بولنا گولڈا والوں کے خلاف، بولنا یہ حق خطیب کے خلاف۔ حق خطیب کی تو بڑی تو چمیاں چاٹیاں لے رہا ہے، حق خطیب کے آگے تو بڑی لیٹیاں لے رہا ہے، کہ اس بندے کی اگر آپ لٹیں دیکھیں تو وہ کندھے سے نیچے جا رہی ہیں، جو کہ بالکل خلاف شرع ہے، اور یہ عورتوں سے مشابہت ہے، اور عورتوں سے مشابہت جو ہے وہ حرام ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5885 ہے۔ اچھا یہ جو آپ کے سامنے بندہ ظاہر ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ کبھی نہایا ہی نہیں ہے، اس کو بس جو دائی نے نہلایا تھا وہ نہلایا تھا، کیونکہ اس میں اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دائی کے ہاتھ پکڑ لیتا۔ یہ جی اس انداز کے جو ہے وہ پیر بھی لانچ ہو گئے ہیں، خسروں کو بھی محروم نہیں رکھا گیا، ہجڑوں کو بھی محروم نہیں رکھا گیا کہ آپ وہ بھی آئیں اور ہاتھ پھروائیں، کہ دونوں طرح کی علامات والا پیر بھی آ گیا ہے۔ یہ پیر ہیں اور یہ اللہ کے ولی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جن کو اتنی صریح احادیث کا علم نہیں ہے۔ ہم نے ان باباؤں کو جو ہے وہ ننگا کیا ہے، ہم ان 2 نمبر باباؤں کے بارے میں جو ہے وہ بولے ہیں۔ جس طرح یہ مرزا جیلمی جو ہے وہ دعوے کرتا ہے، تو یہ اس کے منہ پر تماچا ہے کہ ان لوگوں کو سب سے پہلے ہمارے بزرگان دین نے بہت پہلے یہ ایکسپوز کر دیا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 نمبر اور جعلی پیروں کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم انشاءاللہ حقیقی جو اللہ کے ولی ہیں ان کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے حقیقی ولی کون ہوتے ہیں، ان کی تعریف کیا ہے، ان کی پہچان کیسے ہوگی۔ اس کے بعد انشاءاللہ آٹومیٹکلی آپ لوگوں کو 2 نمبر اور جعلی پیروں کی خود بخود پہچان ہو جائے گی، کہ قاعدہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، کہ چیزیں اپنی ضدوں کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں، کہ جب دن اور اجالے کے حوالے سے ہم اچھی طرح جان لیں گے تو رات اور اندھیرے کے حوالے سے ہمیں جاننے میں دقت نہیں ہوگی، ہم اس کو خود بخود پہچان لیں گے۔ تو اسی طرح جب ہم اللہ کے ولیوں کو جان لیں گے تو ہمیں لا محالہ طور پر 2 نمبر اور جعلی پیروں کی پہچان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وقانوا یتقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خبردار کہ اللہ کے جو ولی ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، ان کو نہ خوف ہوگا نہ ان کو ڈر ہوگا۔ یہاں پر اولیاء اللہ کے لیے جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے قریبی بندے ہیں، اللہ کے انعام و اکرام سے نوازے گئے جو بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ بشارت عطا فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان سے خوف کو بھی دور کر دیا، ان سے غم کو بھی دور کر دیا۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ یہ برگزیدہ لوگ کون ہیں؟ یہ اللہ کے قریبی لوگ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اگلی آیت جو متصلاً آیت ہے اس سے ہی ان لوگوں کی وضاحت کر دی، ان لوگوں کی تعریف بیان کر دی، تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھائے، کوئی مغالطے میں نہ رہے، اور 2 نمبر اور جعلی پیروں کے اوپر اس طرح کی آیات کو چسپا کر کے ان کی شانیں نہ بیان کرے۔ تو اللہ نے متصلاً فرمایا الذین آمنوا وقانوا یتقون، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، یعنی تمام تر عقائد دینیہ کو جنہوں نے دل و جان سے تسلیم کیا، وقانوا یتقون،
اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی وہ شریعت کے اوپر چلے، شریعت کے تمام اوامر و نواہی یعنی جتنی چیزوں کا شریعت نے حکم دیا ان کو وہ بجا لائے، جتنی چیزوں سے منع کیا ان سے وہ رک گئے۔ اور یہ بغیر علم کے یہ ممکن نہیں کہ جاہل بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت نے کس چیز سے منع کیا، کس چیز کو کرنے کا حکم دیا، تو وہ کانوا یتقون کے اندر کبھی بھی آ سکتا نہیں ہے۔ تو یہاں سے وہ کانوا یتقون سے یہ بھی پتہ لگا کہ اللہ کے ولی کا عالم ہونا بھی ضروری ہے، کہ وہ عالم شریعت ہوگا، عالم شریعت کے ساتھ پھر عامل شریعت بھی ہوگا، تب جا کر وہ وقانوا یتقون کی لسٹ میں شامل ہوگا۔ تو اللہ نے کتنی جامع معنی تعریف کر دی کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لا کر شریعت محمدیہ کے پیرو ہوئے، شریعت محمدیہ پر انہوں نے کامل طور پر انہوں نے اس کی پیروی کی، تو وہ لوگ اولیاء اللہ ہیں، وہ لوگ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اے لوگو سن لو، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں حصر کر دیا، یعنی حقیقتاً خشیت الہی اگر کسی میں پائی جاتی ہے تو وہ عالم میں پائی جا سکتی ہے، ہاں سب علماء میں پائی جائے یہ ضروری نہیں، یہ بھی نہیں کہا گیا، بلکہ اگر پائی جائے گی تو وہ عالم ہی میں حقیقی خشیت الہی پائی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی ذات سے اور اللہ کی صفات سے آگاہ ہوتا جاتا ہے تو اس کے اندر خشیت بڑھتی جاتی ہے، تقوی بڑھتا جاتا ہے، خوف خدا بڑھتا جاتا ہے، اللہ سے حیا بڑھتی جاتی ہے، رسول اللہ سے حیا بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر حقیقی کوئی اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں تو وہ علماء ہیں۔ تو یہاں سے بھی پتہ لگا کہ تقوی اسی کا ہوگا جس میں خشیت الہی ہوگی، اور خشیت الہی علماء ہی میں ہوتی ہے۔ تو پتہ لگا اللہ کے ولی کا عالم ہونا بھی شرط ہے، جاہل بندہ نہ وہ خشیت الہی پا سکتا ہے نہ وہ تقوی پا سکتا ہے، کہ یہ سب چیزیں علم پر منحصر ہیں، اور بغیر علم کے ان تمام چیزوں کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا اللہ کا ولی کبھی بھی جاہل بندہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عالم ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ تقوی اور خشیت والا ہونا بھی لازم ہے اللہ کے ولی کے لیے، کہ ایک بندہ عالم تو ہے، ایمان بھی لاتا ہے، تمام تر عقائد کو جانتا بھی ہے، تمام تر مسائل کو بھی جانتا ہے، اوامر و نواہی کو بھی جانتا ہے، لیکن باعمل عالم دین نہیں ہے، بے عمل ہے، تو وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ کہ وَقَانُوا يَتَّقُونَ کی آیت کے تحت وہ شخص جو ہے یہاں خارج ہو جائے گا۔ تو پتہ لگا کہ ایک تو وہ بندہ ایمان والا ہو، دوسرا وہ بندہ تقوی والا ہو، اور تقوی اور خشیت بغیر علم کے نہیں آ سکتی۔ تو یہ تینوں چیزیں جس میں جمع ہو جائیں گی، ایمان، شریعت کی اتباع اور علم دین، تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کا ولی ہوگا، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا۔ ہم اسے حسن ظن رکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو جب ہم یہ چیزیں اپنے سامنے رکھیں گے تو جعلی پیروں کی بالکل پہچان ہو جائے گی، اور ہمیں اس کی پہچان میں ذرا برابر دقت نہیں ہوگی۔ علم الکلام کی ایک کتاب شرح عقائد نسفیہ، اس کے صفحہ نمبر 177 مکتبہ رحمانیہ لاہور، اس کے اندر ولی کی تعریف جو ہے وہ لکھی ہے کہ الولی هو العارف باللہ تعالی و صفاتہ، کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی ذات کو پہچاننے والا ہو، عارف باللہ ہو، اور اللہ کی صفات کو بھی پہچاننے والا ہو، بحسب ما یمکن، یعنی کہ جتنا ممکن ہے اللہ کی ذات کو پہچاننا اور اللہ کی صفات کو پہچاننا، اور جتنا ممکن نہیں ہے ظاہری بات ہے اس کا وہ مکلف بھی نہیں ہے۔ جتنا ممکن ہے اللہ کی ذات کو پہچاننا اور اللہ کی صفات کو پہچاننا، اتنا وہ اللہ کی ذات اور صفات کو پہچاننے والا ہو۔ المواظب علی الطاعات، یعنی وہ طاعات کے اوپر، عبادات کے اوپر مواظبت کرنے والا ہو، یعنی اس کو جب بھی دیکھیں وہ عبادت الہی میں مشغول ہو، یعنی اس کا اکثر وقت عبادات الہی میں گزرے، وہ مواظبت کرنے والا ہو۔ المجتنب عن المعاصی، اور وہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات، اور وہ بچنے والا ہو، اعراض کرنے والا ہو، لذتوں اور شہوتوں کے اندر
منہمک اور مستغرق ہونے سے، یعنی کہ وہ لذتوں میں، دنیاوی لذتوں میں نہ پڑا ہوا ہو، اور وہ شہوات، دنیاوی شہوتوں کے اندر، دنیاوی چاہتوں کے اندر، دنیاوی لذتوں کے اندر نہ منہمک ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پیر صاحب کو جب بھی دیکھیں حضرت جو ہے وہ دنیاوی معاملات کے اندر مستغرق نظر آتے ہیں، یعنی ان کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ یہ بندہ اللہ کے لیے کچھ کر رہا ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے کوشاں ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے فکر مند ہے، حضور سرور کونین کی امت کے لیے یہ فکر مند ہے، حضور کی امت کے لیے یہ بندہ کوشاں ہے، حضور کی امت میں پھیلنے والے فتنوں کے حوالے سے یہ بندہ خوف زدہ ہے، یہ بندہ پریشان ہے، ایسا نظر نہ آ رہا ہو، بلکہ ایسا لگ رہا ہو کہ پیر صاحب کو تو بس دنیا کی پڑی ہے، پیر صاحب کو تو بس پیسے کی پڑی ہے، ارد گرد پیسوں کا ہجوم ہے، ارد گرد جو ہے وہ مریدوں کا ہجوم ہے، اور وہ جو ہے پیسے نچھاور کر رہے ہیں، اور پیر صاحب کے سامنے ناچ گانا ہو رہا ہے، پیر صاحب کے سامنے طرح طرح کی غیر شرعی حرکات ہو رہی ہیں، جس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ دنیاوی لذات اور شہوات میں منہمک ہے، یہ اس میں مستغرق ہے، یہ اس میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس بندے سے ذرا برابر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تبارک تعالیٰ خوف جھلک نہیں رہا۔ تو یہ اللہ کے ولی کی تعریف بیان کی، فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا ہوگا، اس کی صفات کو پہچانتا ہوگا جتنا ممکن ہوگا، اور وہ جو ہے تمام گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ اسی طرح دنیاوی شہوات اور لذات میں بھی غرق ہونے سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہوگا۔ تو یہ اللہ کے ولی کی تعریف ہے، جس سے ہمیں پہچان ہو جائے گی کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اور یہ بندہ جال سازی سے کام لے رہا ہے، یہ نقالی کر رہا ہے، یہ نقلی پیر ہے، 2 نمبر پیر ہے، یہ اللہ کا حقیقی ولی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جب آپ ان تینوں آیات پر تفکر کریں گے، غور کریں گے، سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 یعنی 28، ان تینوں کے پر جب آپ تفکر کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کی، اپنے برگزیدہ بندے کی، اپنے قریبی بندے کی پہچان کے اندر یہ تعریف کے اندر کلمات نہیں کہے کہ وہ کرامتیں دکھانے والا ہوگا۔ اگر تو وہ اس طرح کے افعال کرے، یعنی کرامات دکھائے، تو اس کو اللہ کا ولی مان لینا۔ اگر وہ کرامت نہ دکھائے تو چاہے جتنا مرضی نیک ہو، چاہے وہ جتنا مرضی پارسا ہو، چاہے وہ جتنا مرضی عالم شریعت ہو، عامل شریعت ہو، عامل بالسنہ ہو، تو اس کو جو ہے وہ بالکل اللہ کا ولی نہ ماننا۔ تو کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کے لیے کرامت کو شرط نہیں قرار دیا۔ دیکھیں، معجزہ جو ہے یہ نبی کو نبی بیان کرنے کے لیے یہ شرط ہوتا ہے کہ جب اللہ کا نبی جو ہے، جب وہ نبوت کا دعویٰ فرماتے ہیں تو اس کے اس بات کے لیے وہ معجزے کا اظہار فرماتے ہیں، تاکہ نبی اور غیر نبی میں اور جھوٹے نبی میں فرق ہو جائے۔ کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ نہ کر سکے کہ جب وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ معجزہ دکھائے۔ اگر وہ معجزہ نہیں دکھا سکے گا تو یہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہوگا۔ تو اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی صداقت بیان کرنے کے لیے وہ معجزہ دکھاتے ہیں، یہ ان کی نبوت کے لیے شرط ہوتا ہے کہ وہ معجزہ دکھائیں۔ جبکہ اللہ کے ولی کے لیے اپنی ولایت کو ثابت کرنا یہ کہیں ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر چونکہ اس کا اعزاز ہوتا ہے تو کئی دفعہ اس ولی کا مرتبہ جو ہے وہ ولایت سے کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو دنیاوی ایک جو ہے وہ عزت ملتی ہے۔ تو اس لیے اولیاء اللہ جو ہیں وہ اپنی کرامات کو چھپاتے ہیں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں الکرامات حیض الرجال، کہ جو کرامات ہیں وہ ولیوں کے چھپانے کی چیز ہیں۔ تو کرامت جو ہے یہ ولی کے لیے ضروری نہیں ہے، جبکہ آج کل ہمارے لوگوں نے کرامت کو معیار بنا دیا ہے، اور پھر کرامت بھی وہ جو ان کی عقل میں اس انداز سے آئے کہ واہ واہ واہ، پیر صاحب نے یہ کر دیا، پیر صاحب نے وہ کر دیا، پیر صاحب نے ایسا کہہ دیا تو ویسا ہو گیا۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہیں ان لوگوں نے نشانی رکھی ہوئی ہے کہ جو اس طرح کا خرق عادت کام کر دے گا، خلاف عقل کام کر دے گا، خلاف عقل بات کر دے گا، تو وہ جو ہے وہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، وہ بہت پہنچا ہوا اللہ کا ولی ہے، اور اس کے فوراً جو ہے وہ قدموں میں گر جائیں گے، اور اس کے جو ہے وہ پاؤں کو چومیں گے، اور طرح طرح کی حرکات جو ہے وہ کریں گے جو خلاف شرع ہوں گی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے ولی کے لیے کرامت دکھانا کوئی شرط نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے اس کو اس معیار پر پرکھیں گے جو میں نے اوپر بیان کیا کہ الذین آمنوا وقانوا یتقون، کہ وہ ایمان والا ہو، کہ تمام کے تمام ضروریات دین پر وہ دل و جان سے یقین رکھتا ہو، اور اس کے بعد وہ اہل تقوی ہو، تقوی والا ہو، پرہیزگاری والا ہو، خشیت الہی والا ہو، اور وہ بغیر عالم ہونے کے ممکن نہیں ہے۔ تو جب یہ چیزیں پائی جائیں گی تو اس شخص کا ولی ہونا
मुमकिन है और उसके ऊपर हुस्न ज़न रखा जा सकता है। लेकिन जो इन तमाम चीजों से हट जाएगा, इनमें से किसी एक चीज से भी हट जाएगा, तो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। इस पर मैं एक जुजिया बयान करूंगा कि हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर फरमाते हैं, लौ रअयत शैखन यतीरु फिल हवा औ यमशी अलल बहरी औ याकुलु नारा औ गैर ज़ालिक व हुवा यत्रुकु फर्दन मिन फराइदिल्लाहि तआला औ सुन्नतन मिन सुननी आमिदन फअलम अन्नहु कज़्ज़ाबुन फी दावाहु व लैसा फ़िअलुहु करामतन बल हुवा इस्तिदराजुन नऊज़ु बिल्लाहि मिन्हु। फरमाते हैं कि अगर तू देखे किसी पीर को कि वो हवा में उड़ता है, या वो पानी पर चलता है, या वो आग को खाता है, या इसके अलावा तुम उसकी खर्क आदत खिलाफ आदत मामलात देखो, हालांकि वो अल्लाह के फराइज में से किसी एक फर्ज को तर्क करने वाला है, किसी एक फर्ज को, तमाम फराइज को नहीं, किसी एक फर्ज को तर्क करने वाला है, या हुजूर की सुन्नतों में से किसी एक सुन्नत को भी तर्क करने वाला है जानबूझकर, फाइलम, तो जान ले, इमाम गजाली फरमाते हैं, लोगों जान लो कि वो सबसे बड़ा झूठा है अपने दावे में। यानी वो जो कह रहा है कि मैं अल्लाह का वली हूं इसलिए वो हवा में उड़ रहा है, वो कहता है मैं अल्लाह का वली हूं इसलिए पानी पर चल रहा है, वो कहता है मैं अल्लाह का वली हूं, मुंह में अंगारा डाल लेता है, अंगारों पे चलता है, अंगारे को हाथ में पकड़ लेता है, इस तरह की खर्के आदत और खिलाफ आदत मुआमलात करता है, हालांकि वो फराइज में से किसी फर्ज को छोड़ रहा है, पांचों नमाजें में से एक नमाज छोड़ देता है, या वाजिबात को छोड़ देता है, या हुजूर की सुन्नतों का तारिक है कि चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, अंगूठियां कई कई पहनी हुई हैं, जुल्फें जो हैं उसने कंधों से नीचे लटकाई हुई हैं, और इस तरह के मामलात कर रहा है, वाज़े तौर पर सुन्नत का तारिक है, तो इमाम गजाली अलैहि रहमा फरमा रहे हैं, फालम, तो जान ले, अन्नहु कज़्ज़ाबुन फी दावाहु, कि वो अपने दावे में झूठा है, कज़्ज़ाब है, वो झूठ बोल रहा है, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। कहा कि ये जो फिर ये अफआल दिखा रहा है, पानी पर चल रहा है, हवा में उड़ रहा है, और इसी तरह अंगारे खा रहा है, आग खा रहा है, अंगारों पर चल रहा है, हजरत ये क्या मामला है? फरमाया लैसा फ़िअलुहु करामतन, उसके ये तमाम अफआल करामत नहीं कहलाएंगे, अल्लाह के वली का फेल नहीं कहलाएंगे। हजरत फिर क्या कहलाएंगे? फरमाया बल हुआ इस्तिदराजुन, बल्कि ये शोबदाबाजी है, इस्तिदराज है। अल्लाह ताला हमें इस तरह के लोगों से पनाह अता फरमाए। दाता अली हजवेरी के सामने भी तो एक जादूगर ने ओढ़कर दिखाया था, तो उसको भी जो है क्या करामत मान ली जाए? ये करामत नहीं हो सकती, तो ये शोबदाबाजी है। तो पता क्या लगा कि जब कोई शख्स ईमान वाला नहीं है, या फिर ईमान वाला तो है लेकिन वो अहले इल्म नहीं है, और अगर अहले इल्म तो है लेकिन वो तकवे वाला नहीं है, तो उसके ये तमाम अफआल वो शोबदाबाजियां हैं, उसको और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। और अगर कोई शख्स ईमान वाला भी है, इल्म वाला भी है, फिर तकवा और वरा वाला भी है, खशियत इलाही वाला भी है, आरिफ बिल्ला भी है, अल्लाह की सिफात को जानने वाला भी है, हुजूर सरवर कौनैन की सुन्नतों का आमिल भी है, फराइज को भी बजा लाता है, अल्लाह की नवाही को, अल्लाह की मना करदा चीजों से भी रुकता है, तो इस तरह का अगर कोई शख्स है तो वो अल्लाह का वली कहलाने का हकदार है, उस पर हम हुस्न ज़न रख सकते हैं कि ये अल्लाह का वली है। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर नईमी जिल्द 11 सफ़ा नंबर 400 पे क्या इरशाद फरमाते हैं, वो वली नहीं बल्कि इब्लीस की जुर्रियत यानी औलाद हैं, इनके अजाइबात करामत नहीं इस्तिदराज हैं। दज्जाल बड़ी अजीब बातें दिखाएगा मगर वली क्या मोमिन भी ना होगा। विलायत के लिए करामत की शर्त नहीं, ये तो एक खास दर्जा कुर्ब इलाही का है। जिस कदर हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी कवी तर, उस कदर रब ताला से कुर्ब ज्यादा। तो पता क्या लगा, इस तरह की खरके आदत मुआमलात करना, इस तरह के शोबदाबाजियां करना, ये वली होने की शर्त नहीं है। तो जो ये कर रहा हो जरूरी नहीं कि वो अल्लाह का वली है, बल्कि ये देखा जाए कि वो शरीयत का कितना आमिल है, हुजूर के कितना करीब है, अल्लाह के कितना करीब है, शरीयत पर कितना अमल करने वाला है। अगर वो शरीयत पर अमल करने वाला हो, ईमान वाला हो, शरीयत पर अमल करने वाला हो, रसूलुल्लाह का आशिक हो, और उसको तमाम तर अवामिर और नवाही का इल्म हो, तमाम जरूरियात दीन का इल्म हो, तो अब उस शख्स के ऊपर जो है हुस्न ज़न रखा जा सकता है। तो ये जो लोग हैं, जितनी भी शोबदाबाजियां करने वाले हैं, ये दज्जाल के जुमरे में तो आ सकते हैं, अल्लाह के वली के जुमरे में नहीं आ सकते। अब चलें सय्यदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह फतावा रज़विया शरीफ में पीर की क्या शराइत बयान फरमाते हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि हमारे उर्फ में पीर वली को क्या दिया जाता है और वली जो है वो पीर को क्या दिया जाता है, यानी दोनों को मुतरादिफ समझा जाता है।
کہ پیر صاحب کہہ کے اللہ کا ولی مراد لیا جاتا ہے، اللہ کے ولی کو پیر کہا جاتا ہے، تو یہاں پر جو شرائط بیان ہوں گی اس میں سے 3 شرطیں جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہونے کے لیے بھی ضروری ہیں، اور ایک شرط مزید جو ہے وہ اس ولی کے لیے آگے پیر بننے کے لیے ضروری ہیں کہ ایسے ولی کے اندر جس میں یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی تو اس کی آپ بیعت بھی کر سکتے ہیں اور وہ بیعت کروا بھی سکتا ہے۔ اگر ان 4 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگی یعنی نہیں ہوگی تو اس کی بیعت جائز نہیں ہوگی۔ تو فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 505 کے اوپر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اول شیخ اتصال یعنی جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انسان کا سلسلہ حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو جائے، اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، شیخ کا سلسلہ با اتصال صحیح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا ہو، بیچ میں منقطع نہ ہو کہ منقطع کے ذریعے اتصال ناممکن۔ دوسری شرط کیا ہے پیر کے اندر کے پائی جائے؟ فرمایا شیخ سنی العقیدہ ہو یعنی سنی صحیح العقیدہ ہو، بد مذہب گمراہ کا سلسلہ شیطان تک پہنچے گا نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک۔ آج کل بہت کھلے ہوئے بد دینوں بلکہ بے دینوں حتیٰ کہ وہابیہ نے کہ سرے سے منکر و دشمن اولیاء ہیں، مکاری کے لیے پیری مریدی کا جال پھیلا رکھا ہے۔ ہوشیار، خبردار، احتیاط احتیاط۔ آگے فرماتے ہیں تیسری شرط یعنی پیر کے لیے تیسری شرط ہے کہ عالم ہو۔ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں اقولو میں کہتا ہوں، علم فقہ اسی کی اپنی ضرورت کے قابل کافی اور لازم کہ عقائد اہل سنت سے پورا واقف، کفر و اسلام و دلالت و ہدایت کے فرق کا خوب عارف ہو، ورنہ آج بد مذہب نہیں کل ہو جائے گا۔ تو ایسا شخص کہ جس کے بد مذہب ہونے کا ہر وقت کھٹکا رہے، ہر وقت اس کے بہکنے کا اور گمراہ ہو جانے کا اس کا کھٹکا رہے، وہ کسی کی کیا ہدایت کرے گا، کسی کو کیا راہ دکھائے گا؟ تو پیر کے لیے عالم ہونا بھی شرط ہے اور یہی ولی کے لیے بھی عالم ہونا شرط ہے۔ اور چوتھی شرط فرماتے ہیں فاسق معلن نہ ہو یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا، اعلانیہ فسق کرنے والا نہ ہو۔ آگے اعلیٰ فرماتے ہیں اقول میں کہتا ہوں، اس شرط پر حصول اتصال کا توقف نہیں کہ مجرد فسق باعث فسق نہیں، مگر پیر کی تعظیم لازم ہے اور فاسق کی توہین واجب۔ دونوں کا اجتماع باطل۔ تبیین الحقائق امام زیلعی میں ہے، فی تقدیمہ للامامتی تعظیمہ وقد واجب علیہم اہانتہ شرعا، کہ وہ جو اللہ کا ولی ہے، وہ جو پیر بننے جا رہا ہے، جس کی آپ بیعت کرنے جا رہے ہیں، وہ فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، 4 انگوٹھیاں، 10 انگوٹھیاں، پیروں میں بھی انگوٹھیاں، عورتوں سے مشابہت رکھنے والا، اس کا حلیہ، اس کی داڑھی جو ہے وہ خشخشی، اس کے جو ہے وہ لٹیں جو ہیں وہ کندھوں سے نیچے جا رہی ہیں، تو اس طرح کا وہ بندہ نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ اگر وہ اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے تو وہ شخص پیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سیدی و سندی اعلیٰ حضرت جلد 21 میں صفحہ نمبر 567 کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں، پیر کو عامل بعمل ہونا ضروری ہے، شریعت کی مقررہ فرمودہ عبادات و احکام میں کوتاہی اور سستی کو دخل نہ دے۔ اب اگر کوئی شخص عبادات و فرائض و واجبات، سنن و مستحبات، محرمات و مکروہات سے واقف نہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان پر عمل نہ کر سکے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حد شریعت سے گر جائے گا اور اب پیر بننے کا اہل نہ رہے گا۔ اس لیے جو شخص مقام حقیقت سے گرتا ہے وہ طریقت پر رک جاتا ہے، اور جو طریقت سے گرتا ہے شریعت پر ٹھہر جاتا ہے، اور جو شخص شریعت سے گرتا ہے وہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے، اور گمراہ آدمی پیری کے قابل نہیں۔ مگر جو درویش کے مرجع خلائق ہو، اس پر شریعت کے احکام جزئیہ کی احتیاط فرض و لازم ہو جاتی ہے، لہٰذا اس پر فرض ہے کہ شریعت کے آداب و مستحبات سے بھی کسی ادب و مستحب سے غافل نہ رہے اور اسے فوت نہ ہونے دے، کہ یہ چیز مریدوں کی گمراہی کی سند ہو جاتی ہے اور مریدین اسے حجت بنا کر کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے تو یہ کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہ و گمراہ کن بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی سیدی اعلیٰ حضرت نے کتنی واضح فرمایا کہ وہ شخص عالم شریعت ہونا چاہیے۔ اگر وہ عالم شریعت نہیں ہے، تمام اوامر و نواہی کو، شریعت کو نہیں جانتا، تو وہ شخص جو ہے وہ ضرور بھی ضرور ان تمام ممنوعات میں پڑ جائے گا، اللہ کے فرائض چھوڑ بیٹھے گا، مکروہات میں پڑ جائے گا، حراموں میں پڑ جائے گا، اور جب وہ اس طرح کرے گا تو اس کے مریدین کیا کہیں گے؟ وہ جی ہمارے پیر صاحب نے 1 سے زائد انگوٹھیاں پہنی تھی، وہ جی ہمارے پیر صاحب کتنی اتنی بڑی لٹیں تھی، وہ جی ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ اس طرح بھنگڑا ڈالتے تھے، اس طرح گھنگرو ڈال کے جو ہے وہ ناچا کرتے تھے، اس طرح جو ہے وہ رقص و سرور کی محفل کیا کرتے تھے، اس طرح بھنگ پی کے جو ہے وہ لمحے پڑے رہا کرتے تھے، اس طرح جو ہے وہ ناچ گانا کیا کرتے تھے، اور اس طرح عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ مس ہوا کرتے تھے، عورتوں کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ تو اب وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے بھی، گمراہ کن لوگ بن جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں کس طرح واضح طور پر سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے
ان کو ایکسپوز کیا, ان کو واضح کیا. تو اب اس طرح کے اسکالر جو کہیں جی ہم نے ان کو جو ہے وہ ان 2 نمبر پیروں کو واضح کیا ہے, ہم ان کے سکینڈل سامنے لے کر آئے ہیں, ہم نے ان باباؤں کو جو ہے وہ ننگا کیا ہے, ہم ان 2 نمبر باباؤں کے بارے میں جو ہے وہ بولے ہیں, جس طرح یہ مرزا جیلمی جو ہے وہ دعوے کرتا ہے, تو یہ اس کے منہ پر تماچا ہے کہ ان لوگوں کو سب سے پہلے ہمارے بزرگان دین نے بہت پہلے یہ ایکسپوز کر دیا. امام غزالی نے, دیگر بزرگان دین نے ان کو ایکسپوز کیا, حق اور باطل کو جدا جدا کیا. کسی جگہ اس انداز کا معاملہ نہیں رکھا کہ حق اور باطل مکس ہوں, ان کا ملاپ ہو. تو بالکل فتاوی جات موجود ہیں. اب ہمارے نوجوانوں کو چونکہ تعرف الاشیاء بازدادها, چیزیں اپنی ضدوں کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں, اور ہمارے نوجوان تو بغیر ڈیمو کے وہ کوئی چیز سمجھتے نہیں ہیں. تو آج ہم ان کو کچھ جعلی پیروں کو ڈیمو بھی دیں گے تاکہ ان کو پتہ لگ سکے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کا اہل سنت سے ذرا برابر بھی تعلق نہیں ہے. اب یہ دیکھیں جی, یہ بڑی بڑی لٹیں نکال کر ان کے پیروں کے اندر یہ لٹیں جا رہی ہیں, اور یہ بابے جو ہیں وہ دھمال ڈال رہے ہیں, اور جو ہے وہ ڈانس کیا جا رہا ہے. اور ان کو لوگ دیکھ کر کہتے ہوں گے یار کیا پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, اور ان لوگوں کی جو ہے وہ اتباع کرتے ہوں گے. اور ارد گرد اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی بھی عالم دین نہیں ہے, کوئی بھی دین کو جاننے والا نہیں ہے, بلکہ سب کے سب جاہل لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں. اب یہ دیکھیں کس انداز سے گھنگرو ڈال کر یہ بندہ تماشے کر رہا ہے. اب یہ حق خطیب صاحب ہیں جی, اب ان کی آپ شعبدہ بازیاں دیکھیں گے تو کبھی جو ہے نا یہ منہ سے کیلے نکال رہے ہیں, کبھی آنکھ سے جو ہے وہ زنجیریاں نکال رہے ہیں, کبھی طرح طرح کے حرکات. اب بندہ کہتا ہے یار یہ کیسے ممکن ہے؟ او بھائی جو شعبدہ بازی ہے وہ شعبدہ بازی ہوگی. ہم اس کو شعبدہ بازی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے جتنی پیچھے تمہید باندھی اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو بندہ عالم شریعت نہیں ہے, شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوامر اور نواہی پر عمل کرنے والا نہیں ہے, وہ شخص جتنے مرضی معاملات کرے, چاہے ہمیں ہوا میں اڑ کر دکھائے, چاہے وہ پانی پر چل کر دکھائے, چاہے وہ جو ہے وہ آگ کھا لے, لوہا نگل لے, لوہا کو باہر نکال دے, کسی طرح کے بھی معاملات کرتا رہے, ہم اس کے تمام معاملات کو بل ہوا استدراج, ہم اس کو استدراج کہیں گے. امام غزالی کے قول پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کو کرامت نہیں کہیں گے. وجہ یہ ہے کہ اس بندے کی اگر آپ لٹیں دیکھیں تو وہ کندھے سے نیچے جا رہی ہیں, جو کہ بالکل خلاف شرع ہے, اور یہ عورتوں سے مشابہت ہے, اور عورتوں سے مشابہت جو ہے وہ حرام ہے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 5885 ہے, عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی جو عورتوں جیسا چال چلن اختیار کریں, اور ان عورتوں پر بھی لعنت بھیجی جو مردوں جیسا چال چلن اختیار کریں. اسی طرح حدیث نمبر 5886, اس سے اگلی حدیث پاک کے اندر کیا ہے, حضرت ابن عباس سے یہ قال لعن النبی صلی اللہ تعالی وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بیوتکم قال فاخرج النبی صلی اللہ تعالی وسلم فلانا فاخرج عمر فلانا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنث مردوں یعنی ہجڑے مردوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے, یعنی جو عورتوں جیسی بناوٹ کرتے ہیں, عورتوں جیسے معاملات کرتے ہیں, ایسے مردوں پر حضور سرور کونین نے لعنت فرمائی, اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی جو مردوں کی طرح وضاقتہ رکھتی ہیں, مردوں والا لباس پہنتی ہیں, مردوں کی طرح دیگر معاملات کرتی ہیں. اس طرح کی عورتوں پر بھی لعنت فرمائی, اور فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں سے نکال بار پھینکو کہ جو اس طرح کے فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوں. تو ان احادیث میں بالکل حضور نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں سے مشابہت رکھتے ہیں. تو یہ حق خطیب صاحب اتنی بڑی لٹیں رکھنے کے ساتھ اگر یہ عورتوں کے مشابہ نہیں ہو رہے تو کوئی بندہ ثابت کرے کہ جی بالکل یہ سنت کے مطابق ہے. اسی طرح اس بندے کی داڑھی بھی نہیں ہے, داڑھی خشخشی ہے, جبکہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں کہ جن میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا اور مونچھوں کو کٹوانے کا حکم دیا. وہ انشاءاللہ آگے ہم احادیث بھی پڑھیں گے, لیکن اس بندے کا عمل اس انداز کا نہیں ہے. تو یہ بالکل جعلی پیر ہیں, ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو لوگ ان کی بیعت کرتے ہیں وہ سراسر جہالت کرتے ہیں, وہ لوگ جاہل ہیں, اور آپ جاہلوں کو ہی اس طرح کے افعال کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ وہ اس طرح کے پیروں کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں جی بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں اور طرح طرح کی جو ہے وہ خرافات کی جا رہی ہیں. ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ناچ گانا جو ہے وہ شریعت مطہرہ میں بالکل حرام ہے, اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مزاروں کے اوپر اس طرح کے لوگ جو ہے وہ درویش بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور مزاروں پہ جو ہے نا جوگی بن کر تو پتہ نہیں ملنگ بن کر تو کیا القابات اپنے ساتھ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی جو ہے یہ لوگ نہائے بھی نہیں ہوتے, ان کے پاس سے اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے
تو یہ نماز کیا پڑھیں گے، یہ روزے کیا رکھیں گے، یہ شریعت مطہرہ کی اتباع کیا کریں گے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو کہ جو کہ وہاں پر طرح طرح کے نشے خود بھی کرتے ہیں اور بیچنے میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس طرح کے لوگوں کا بھی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ان سے جب انٹرویو لیا جاتا ہے کہ نمازیں کتنی ہیں، نمازوں میں رکعات کتنی ہے، تو اس طرح کی بونگیاں مارتے ہیں کہ بالکل لوگوں کے سامنے واضح ہے۔ اور خدارا پھر بھی تم ان لوگوں کے پاس جاتے ہو، ان لوگوں سے دعائیں کرواتے ہو، ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنا پیر مانتے ہو، ان کو اپنا بڑا مانتے ہو، ان کو بزرگ مانتے ہو، اللہ کا ولی مانتے ہو۔ خدا کے بندے ہوش کرو، یہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے کہ جن کو نمازوں کا ہوش نہیں ہے، کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ کے اوامر و نواہی کا ہوش نہیں ہے، جن کو اللہ سے ڈر نہیں ہے۔ اور یہ جو بندہ میں آپ کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، اس بندے سے جب انٹرویو لیا گیا، یہ انٹرویو اس کا بالکل سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اسے کہا گیا کہ نماز کہتا ہے یہ جو دیے جلانا اور اس طرح کے معاملات کرنا یہی ہماری نماز ہے، اور ہم سے تو گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اتنی گندی اس نے غلیظ گفتگو کی کہ الامان والحفیظ۔ تو اس طرح کے لوگوں کی تم لوگ بیعت کرو گے یا اس طرح کے لوگوں کے جا کے ہاتھ چومو گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، یہ جو آپ کے سامنے بندہ ظاہر ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ کبھی نہایا ہی نہیں ہے، اس کو بس جو دائی نے نہلایا تھا وہ نہلایا تھا، کیونکہ اس میں اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دائی کے ہاتھ پکڑ لیتا کہ جی تم نے مجھے نہلانا نہیں ہے، کیونکہ میں نے، یہ سب سے بڑی میری کرامت ہوگی کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک یہ بندہ نہایا نہیں ہے۔ تو یہ اس نے اپنی کرامت بنائی ہوئی ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے فخر سے کہ میں جی کبھی نہایا نہیں ہوں۔ اور پھر جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تف ہے ایسے لوگوں پر، تف ہے ایسے لوگوں کی عقیدتوں پر کہ وہ اس طرح کے لوگوں کی ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور بڑی عقیدت سے اس سے دعائیں کرواتے ہیں، اس سے ہاتھ پھرواتے ہیں، عورتیں بھی ہاتھ پھروا رہی ہوتی ہیں، مرد بھی ہاتھ پھروا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی بہت بڑا پہنچا ہوا ہے۔ ہاں یہ پہنچا ہوا ہے، لیکن اللہ تک نہیں، شیطان تک پہنچا ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ، چاہے وہ بندہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کے ساتھ ایسے عوارض لگے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو جس پر غسل فرض ہوا ہو اور وہ غسل نہ کرے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے کا اہل نہیں ہے، وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ نماز پڑھے گا بھی تو سرے سے نماز نہیں ہوگی، اور اگر اس کو پتا ہے کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوں اور وہ نماز کو ہلکا جانتے ہوئے اس طرح پڑھتا ہے، تو وہ شخص کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، تو وہ نماز پڑھنے کا اہل نہیں۔ اس طرح زبانی قرآن پاک بھی نہیں پڑھ سکتا کہ جنبی زبانی قرآن پاک پڑھنا بھی اس پر حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ قرآن پاک کو چھو نہیں سکتا، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، تو یہ کوئی نیک کام نہیں کر سکتے۔ تو خدارا اس طرح کی جو باتیں ہیں اس سے اس بندے کے شیطانی ہونے کو پہچانے، نہ کہ رحمانی ہونے کو پہچانے، نہ کہ اس کو رحمان کا بندہ قرار دیں اور اس کو اللہ کا ولی بنا کر اس کی بیعت شروع کر دیں۔ اب یہ دیکھیں، داڑھی منڈا پیر بیٹھا ہے اور یہ مرید جو ہے بے وقوف، اس کے جو ہے نا وہ پاؤں سے جو ہے نا گا کے سونگ رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو سمیل آئی ہے تو سارے لانے لگ گیا ہے۔ اور یہ جی پیر کنجری سرکار، اب اس کو کیا کہیں گے؟ پیر خسرا سرکار کہیں، اس کو پیر کنجری سرکار کہیں۔ اور مطلب یہ کون لوگ ہیں کہ جس کس انداز سے جو ہے یہ دیکھیں، اس نے پورا فراک پہنا ہوا ہے، پورا عورتوں والا لباس پہنا ہوا ہے اور یہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی طواف کیا جا رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیا پیالہ سا رکھا ہے، اس کے ارد گرد طواف کیا جا رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ غوث اعظم کی جو ہے وہ شبیہ تھی، اس کو جو ہے وہ دودھ سے نہلایا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ سب کے سب خرافات ہیں، ان کا شریعت مطالعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو طواف ہو رہا تھا، اگر کوئی شخص قبر کا طواف کرتا ہے تو بالکل ناجائز ہے۔ سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واضح فتاوی جات موجود ہیں کہ قبر کا طواف کرنا یہ ناجائز و حرام ہے، اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ کہ طواف جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ کعبۃ اللہ کے ساتھ متصل ایک خاص عبادت ہے جو اللہ کی جاتی ہے، یہ کسی اور جگہ یہ عبادت ادا نہیں کی جا سکتی۔ تو کسی قبر کا طواف کرنا، کسی مزار کا طواف کرنا، کسی پتھر کا طواف کرنا، یہ بالکل اس کی شرعن اجازت نہیں ہے۔ اگر اس صاحب مزار کی عبادت کی نیت سے کیا جائے گا، اس قبر کی عبادت کی نیت سے کیا جائے گا، اس پتھر کی عبادت کی نیت سے کیا جائے گا، تو پھر تو کفر ہے۔ لیکن اگر اس کی عبادت کی نیت سے نہیں کیا جا رہا، فقط تعظیماً اس کے ارد گرد چکر لگائے جا رہے ہیں، یا اللہ کے لیے چکر لگائے جا رہے ہیں لیکن اس کے ارد گرد لگائے جا رہے ہیں، تو بہر صورت یہ ناجائز و حرام ہے اور اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جی پیر کے اوپر جو ہے وہ پیسے پھینکے جا رہے ہیں اور پیر جو ہے وہ سامنے پتلا بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ ایک اور پیر صاحب ہے جن کے سامنے بھڑکتی ہوئی اور جو ہے وہ گرم گرم ایک زنجیر ہے، اس کے اوپر لوگ اپنے ہاتھ
लगा लगा कर पीर साहब से अकीदत का इजहार कर रहे हैं, और वो पीर देख रहा है माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह इन लोगों का शरीयत से क्या ताल्लुक है, ये कौन सा ऐसा फेल है, ये कौन सा ऐसा तकर्रुब इलाही का जरिया है कि जो ऐसा करेगा तो वो बहुत बड़ा अल्लाह के करीब बंदा है। और खुदा के बंदे ये कैसे अफ़ाल करवाए जा रहे हैं? क्या ये शरीयत मुतारा के बयान करदा अफ़ाल हैं? क्या ये कोई ऐसा अमल है कि जिसको इबादत इलाही करार दिया जाए, इसको इताअत मुस्तफ़ा करार दिया जाए? ये सब के सब शैतानी अफ़ाल हैं, ये मरदूद अफ़ाल हैं, ये अल्लाह तबारक तआला की कुरान की नस के खिलाफ हैं। रब फरमाता है ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों अपनी जानों को हलाकत में ना डालो। तो ये जो अपने आप को बिला वजह शरई ईज़ा पहुंचा रहे हैं, ये हराम के मुर्तकिब हो रहे हैं। ये देखें जी, पीर रंडी सरकार, पीर कंजरी सरकार, पीर छमक छल्लो सरकार, मतलब कोई भी इसको नाम दिया जा सकता है। अब इस बेवकूफ को देखें कि ये किस तरह थिरक थिरक कर जो है वो नाच रहा है, किस तरह जो है वो ठुमके लगा लगा कर नाच रहा है और क्या हरकतें कर रहा है। और खुदारा, क्या इन लोगों का शरीयत मुतारा से कोई ताल्लुक है? क्या इन लोगों का दीन से कोई ताल्लुक है? क्या ये कोई इबादत इलाही बजा ला रहा है? क्या ये कोई इताअत मुस्तफ़ा बजा ला रहा है? क्या ये नेकों वाले अफ़ाल कर रहा है? क्या ये सहाबा की बयान करदा सीरत पर अमल कर रहा है? और ये कौन से अफ़ाल कर रहा है? तो ये सुन लो, ये शैतानी अफ़ाल कर रहा है, ये शैतान वाले अफ़ाल कर रहा है, ये शैतान के करीब लाने वाले अफ़ाल कर रहा है, रहमान से दूर करने वाले अफ़ाल कर रहा है। इसको इसलिए ये सख्त अल्फाज मैंने कहे हैं कि ये सुन्नियों का पीर नहीं है, ये अहले सुन्नत का कोई पीर नहीं है, ये जाहिलों का और हवाए नफ्स के मुरीदों का तो पीर हो सकता है, ये शरीयत के मुत्तबईन का पीर नहीं हो सकता। और ये जो थिरक थिरक कर नाच रहा है, इसके हवाले से सैयदी दाता अली हजवेरी का मैं एक जुजिया पढ़ देता हूं। कशफुल महजूब के अंदर सफ़ा नंबर 69 के ऊपर, ये शबीर ब्रदर्स की छपी हुई है लाहौर से। इसके अंदर एक जुजिया है, सैयदी दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं। आप देखें कितने पुराने बुजुर्ग हैं और उन्होंने कितना साफ करके इस चीज को बयान कर दिया। आप फरमाते हैं, जब जमाने के दुनियादार लोगों ने देखा कि नकली सूफी पांव पर थिरकते, गाना सुनते और बादशाहों के दरबार में जाकर उनसे मालो मनाल के हुसूल में हिर्स और लालच का मुजाहरा करते हैं, दरबारी देखते हैं तो वो उनसे नफरत करते और तमाम सूफियों को ऐसा ही समझकर सबको बुरा कहने लगते हैं कि इनके यही तौर तरीक होते हैं और पिछले सूफिया का हाल भी ऐसा ही था। हालांकि वो हजरात ऐसी लगवियात से पाको साफ थे, वो इस पर गौर व फिक्र नहीं करते। ये जमाना दीन में सुस्ती और गफलत का है। तो यहां पर देखें, सैयदी दाता अली हजवेरी ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर फरमाया, ये जो थिरक थिरक कर नाच रहे हैं, ये जो गानों पर नाच रहे हैं, ये लोग जो हैं ये लगवियात कर रहे हैं। इनका सूफिया से, जो असल सूफिया थे, अल्लाह के वली थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, उनसे कोई ताल्लुक नहीं। कि जो हकीकी सूफी है वो शरीयत पर अमल करने वाला होता है, शरीयत की अवामिर और नवाही को जानने वाला होता है, वो इस तरह की लगवियात में नहीं पड़ता। तो ये लोग जो हैं, जो दुनियादार हैं, वो इनको देखकर वो असल सूफियों को, असल अल्लाह के वलियों को भी बुरा भला कहते हैं कि अगर ये ऐसे हैं तो वो भी ऐसे होंगे। तो यहां पर दाता अली हजवेरी ने बिल्कुल वाज़ेह बयान कर दिया कि ये जितने भी गैर शरई अफ़ाल करने वाले हैं, ये जाली सूफी हैं, नकली सूफी हैं, ये हकीकी सूफी नहीं हैं। ये जी अब खुसरे भी महरूम नहीं रहेंगे। ये पीर साहब इनके सामने आ गए हैं। इस बंदे ने देखें औरतों वाला लिबास पहना है, कान में इतने इतने बड़े झुमके हैं कि इसके झुमके लटक लटक के कान के सुराख भी बड़े हो गए हैं। आप इसको पीर खुसरा सरकार कहें, आप इसको पीर रंडी सरकार, पीर कंजरी सरकार, कोई भी इसको नाम दिया जा सकता है। ये जी इस अंदाज के जो है वो पीर भी लॉन्च हो गए हैं। खुसरों को भी महरूम नहीं रखा गया, हिजड़ों को भी महरूम नहीं रखा गया कि आप वो भी आएँ और हाथ फिरवाएं, कि दोनों तरह की अलामात वाला पीर भी आ गया है। अब ये अगला जो आपके सामने पीर साहब जाहिर हो रहे हैं, ये अपने हाथ पांव जो है हवा में लटकाए हुए हैं, इसलिए कि इनके हाथों पैरों में मेहंदी लगी हुई है। और पीछे जो है इसके एक पोस्टर देखें जिसके ऊपर एक तरफ मक्का एक तरफ मदीना है और दरमियान में किसी चरसी को बिठाया हुआ है और उसके हाथ के अंदर जो है वो सिगरेट है। तो ये बताया जा रहा है कि इनके जो पिछले इजाजत देने वाले थे वो भी ऐसे ही थे। और ये सामने जो है ये पीर साहब जो है वो बैठे हुए हैं, इनके जो है वो पाँव में आके औरतें भी पढ़ती हैं, मर्द भी पढ़ते हैं, इनको आके अंगूठियां पहनाई जाती हैं और इनकी इत्तिबा की जाती है। और ये देख लो इस बंदे के अंदर और औरतों के अंदर क्या फर्क है। ये वो लोग हैं जिन पर रसूलुल्लाह ने लानत की, ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की भी लानत है, रसूलुल्लाह की भी लानत है। ये शरीयत से दूर हैं, इनका शरीयत मुतारा से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये जी पीर साहब की झलकी दिखाएंगे। ये देखें जी, ये कैसी कैसी शोभदाबाजियां आपके सामने हो रही हैं। वो जी पीर एक छोटा साशे पैक में बिठाया हुआ है, पीछे वो बुड्ढा भी बिठाया हुआ है।
اور جی یہ دروازہ بند ہو گیا، اب آپ لوگوں نے دوبارہ دیدار کرنا ہے تو موٹی رقم جو ہے آپ کو اس جگہ پہ ڈالنی پڑے گی، پھر آپ کو اس پیر کا دیدار ہوگا، اور اس کو ہاتھ اٹھانے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی صحیح طرح سے، ایسے جو ہے وہ ٹنڈوں کی طرح ہاتھ اٹھا رہا ہے اور عجیب و غریب طرح سے، یہ جی دعا کرنے کا انداز ہے، سامنے جو ہے وہ چھوٹا سا ایک پیر بھی بٹھایا ہے ساشے پیک میں بھی، اور سامنے لوگ جو ہے وہ دیدار کے لیے اتنے تڑپ رہے ہیں کہ چند سیکنڈ کے لیے کھڑکی کھلی، حضرت کے جلوے ہوئے اور ان کے جلوے دیکھ کر فوراً کھڑکی بند کر دی، اور لوگوں کے دل ابھی بے چین ہیں، بے قرار ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ پیر صاحب کے اور جلوے بھی ملیں، لیکن نہیں، آپ 5,000 ڈالیں گے تو مزید ان پیر صاحب کے آپ کو جھلکے ملیں گے۔ یہ پیر جھلک والی سرکار، اس کو آپ پیر پردے والی سرکار بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اگلا پیر اسی طرح کا شگوفہ ہے، وہ بھی ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ کو ٹیک دینے والی ہندوؤں والی جو چھڑی ہوتی ہے، جس کو عموماً ہندو پنڈت جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ پہ تسبیح رکھ کر پڑھ رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ پردہ کشائی ہوئی، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اس کا جو ہے وہ روح انور جو ہے وہ دکھایا گیا لوگوں کو، اور لوگوں نے اس کو دیکھ کر جو ہے جو ہی اپنے دل جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، فوراً دروازہ بند کر دیا کہ کہیں لوگوں کی روح قفس انصری سے پرواز نہ کر جائے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ سے باہر نہ ہو جائیں، تو فوراً پیر صاحب کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈال دیا گیا۔ اب اگر آپ نے زیارت کرنی ہے تو پیر صاحب کو موٹی رقم دینی پڑے گی، اس کے بعد یہ آپ کو زیارت ہو سکتی ہے۔ اب یہ آگے دیکھیں پیر شگوفہ سرکار، ایک کوئی نیا ہی چیز آئی ہے۔ اب یہ دیکھیں بچوں کے کھلونے سے جو ہے نا وہ جن کو ہلاک کر رہا ہے، جن کو مار رہا ہے۔ تو اس طرح کے ڈرامے، اس طرح کے شگوفے، اس طرح کے بے وقوف لوگ ان لوگوں کی اتباع کرتے ہیں، جاہل لوگ، اور جاہل لوگ ان کو پیرورٹی دیتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے سر پر بٹھاتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جا کر اپنی حاجتیں جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کو شے ملتی ہے اور وہ لوگوں کو پھر لوٹتے ہیں۔ اب بھائی خدا کے بندے، عقل کو ہاتھ مارو، یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ یہ وہ بچوں کی وہ جو گنے ہوتی ہیں جن میں سے طرح طرح کی آوازیں آتی ہیں، وہ آوازوں والی گنے لے کر اس نے کہا کہ میں کوئی نیا کام نکالوں، ایسا کام کہ جو کسی نے کبھی کیا ہی نہ ہو، کیونکہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو کوئی ایسا میں کام نکالوں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ میری شہرت ہو جائے کہ او ہو پیر صاحب جو ہے جب وہ بچوں کی وہ ٹھشم ٹھشم والی گن جو ہے اس سے ایسے کرتے ہیں تو فوراً جن جو ہے وہ جل کے بھسم ہو جاتا ہے، اور ان کی جو کلیشن کوف ہے اس سے جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میں کہتا ہوں جب اس طرح کے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا تو سب سے زیادہ غصہ پتہ کس پر آتا ہے؟ ان سے بھی زیادہ، ان 2 نمبر جعلی پیروں سے بھی زیادہ غصہ ان کے عقیدت مندوں پر آتا ہے، جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں، جو ان سے علاج کرواتے ہیں، جو ان سے دعائیں کرواتے ہیں، جو ان کے جو ہے وہ ڈیروں پر آتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، سب سے زیادہ غصہ ان پر آتا ہے۔ اگر یہ عقیدت مند نہ رہیں، اگر یہ جو ہے وہ تماشائی نہ رہیں، تو یہ تماشا دکھانے والے بھی نہیں رہیں گے۔ اب یہ دیکھیں جی پیر صاحب جو ہیں وہ اب انہوں نے 16 پرو میکس ہے یا 15 پرو، مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا پرو میکس ہے، لیکن لگتا ہے کہ اگلے پرو میکس کی جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں، پیسے لیے جا رہے ہیں اگلے پرو میکس کو جو ہے وہ خریدنے کے لیے۔ کس انداز سے، تکبرانہ انداز سے۔ بھائی آپ سے اگر کوئی مسلمان ملنے آ رہا ہے تو آپ پراپر طریقے سے اس مسلمان کو توجہ دیں۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں فی الوقت توجہ نہیں دے سکتا، میں مصروف ہوں، تو دباؤ، گھر کے اندر جا کر بیٹھو، کمرے میں جا کر بیٹھو، وہاں جا کر جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرو، جس کے ساتھ بھی باتیں کر رہے ہو وہاں جا کر دفع ہو کے باتیں کرو۔ لوگوں میں بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے تمہیں جی؟ لوگوں میں بیٹھ کر جی ساتھ کانوں کے ساتھ موبائل لگا ہوا ہے اور کس انداز سے جو ہے وہ بدتمیزی والے انداز سے بیٹھا ہوا ہے، اور ارد گرد سارے کے سارے جاہل جمع ہوئے ہوئے ہیں، اور وہ اس سے جو ہے اس کو پیسے بھی دے رہے ہیں، اس کے ہاتھ بھی چوم رہے ہیں۔ اوہ خدارا، اوہ خدارا، یہ کدھر جاتے ہو؟ یہ کیا کرتے ہو؟ ان لوگوں کو تم لوگوں نے پروان چڑھایا ہے۔ اگر تم ان لوگوں کو اس طرح کی عقیدتیں دینا بند کر دو، یقین مانو یہ لوگ بندے کے پتر بن جائیں گے اور بالکل رائے ہدایت پر آ جائیں گے۔ لیکن تم لوگ ان کی رائے ہدایت کے سامنے بہت بڑی آڑ ہو۔ اگر تم لوگ نہیں ہٹو گے تو یہ کبھی ہدایت بھی پا سکیں گے نہیں۔ اب یہ دیکھیں جی ارد گرد یہ مزار کے ارد گرد جو ہے وہ ڈھول بجائے جا رہے ہیں، دف بجائے جا رہے ہیں، اور اتنے زور زور سے ہم نے یہ تمام ویڈیو سے نا پیچھے سے میوزک ختم کر دیا ہے، کیونکہ شرعاً سننا بھی جائز نہیں، سنانا بھی جائز نہیں، اور اگر ہم تبلیغ بھی کر رہے ہیں تو ہم اشاعت فاحشہ تو نہیں کر سکتے۔ ہم فقط جو ہے آپ کو ویڈیوز دکھا رہے ہیں،
ان کی اصل ویڈیوز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. ہم آپ کو دیکھنے کا بھی نہیں کہیں گے کہ دیکھنے کی دعوت دینا بھی یہ جی گناہ ہے, لیکن ہم نے اس کی جو ہے وہ جو ویڈیوز ہیں وہ ہم آپ کو اس لیے دکھا رہے ہیں کہ یہ لوگ جاہل ہیں, ان کے جو افعال ہیں بالکل جہالت پر مبنی ہیں. اس طرح کے لوگ ویڈیوز لگا کر اس کے نیچے کیا لکھتے ہیں کہ جی پیر صاحب کو اٹھانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. وہ خدا کے بندے, تم نے وہ صاحب مزار, اگر وہ واقعی اللہ کے ولی ہیں, ان کا مذاق کس نے بنوایا, ان کو مذاق کے مقام پر کس نے پیش کیا؟ تم جاہلوں نے ان کے ارد گرد جمع ہو کر اس طرح کی نازیبا حرکات کی جو کہ خلاف شرع بھی ہیں اور خلاف اخلاقیات بھی ہیں, اور تم اتنے زور سے ڈھول کو پیٹ رہے ہو معاذ اللہ. تو یہی تو جو لوگ اللہ کے ولیوں سے دور ہیں, اللہ کے ولیوں کے بے ادب ہیں, وہ اسی طرح کی تو بکواسات کریں گے کہ دیکھو جی اللہ کے ولی کو اٹھانے کی, بابے کو اٹھانے کی ناکام کوششیں کی جا رہی ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ دیکھیں جی پیر صاحب کو سجدہ کیا جا رہا ہے, مزارات پر کئی دفعہ سجدے کیے جاتے ہیں. تو یہ بات بالکل ذہن میں رکھیں. سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی نے پورا مستقل رسالہ بھی تحریر فرمایا کہ جس میں سیدی اعلیٰ حضرت نے سجدہ تحیت یعنی جو تعظیمی سجدہ ہوتا ہے اس کے حرام ہونے پر دلائل قاہرہ آپ نے بیان فرمائے, اور دلائل سے واضح کیا کہ یہ جو سجدہ تعظیمی ہے یہ بھی حرام ہے, اور جو سجدہ عبادت ہے وہ کفر ہے. یہ بالکل سیدی اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات موجود ہیں, اور جو چومنے کے لیے نیچے ہوتے ہیں اور چومتے ہیں مزار کی چوکھٹ کو, اس سے بھی سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے. سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 9 صفحہ نمبر 522 کے اوپر جو ہے وہ مزار پر حاضری کا طریقہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مزار پر کس طرح جو ہے وہ حاضری دی جائے گی. تو سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال نمبر 150 ہوتا ہے کہ حضرت کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ بزرگوں کے مزار پر جائیں تو فاتحہ کس طرح پڑھا کریں اور فاتحہ میں کون کون سی چیزیں پڑھا کریں؟ آپ جواب دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. مزارات شریفہ پر حاضر ہونے میں پائنتی کی طرف سے جائے اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر مواجہہ میں کھڑا ہو, یعنی جو بزرگوں کے چہرے کی جگہ ہے وہاں پر کھڑا ہو, اور متوسط آواز سے باادب سلام عرض کرے السلام علیکہ یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر درود غوثیہ 3 بار, الحمد شریف 1, آیت الکرسی 1 بار, سورہ اخلاص 7 بار, پھر درود غوثیہ 7 بار, اور وقت فرصت دے تو سورہ یاسین, سورہ ملک بھی پڑھ کر اللہ عز و جل سے دعا کرے کہ الہی اس قرات پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے, نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے, اور اسے میری طرف سے اس بندہ مقبول کو نظر پہنچا. پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو اس کے لیے دعا کرے, اور صاحب مزار کی روح کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے. پھر اسی طرح سلام کر کے واپس آئے, مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے, اور طواف بالاتفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام. تو یہاں پر دیکھیں سیدی و سندی اعلیٰ حضرت نے بالکل واضح طور پر 2 ٹوک الفاظ میں فرما دیا کہ پائنتی کی طرف سے جائے, مواجہ شریف میں جا کر کھڑا ہو, اور وہاں پر جا کر 4 ہاتھ کے فاصلے سے قبر پر جا کر لمانہ پڑ جائے, قبر پر لپٹ نہ جائے, قبر کو بوسے نہ دے, بلکہ دور کھڑا ہو اور ہاتھ باندھ کر متوسط آواز میں, درمیانی آواز میں سلام عرض کرے, اور اس کے بعد جو ہے وہ درود غوثیہ پڑھے, یا کوئی بھی درود پڑھ سکتا ہے, یہ کوئی واجبات میں سے نہیں ہے. یہ بس سیدی اعلیٰ حضرت نے کچھ وظائف ارشاد فرمایا تاکہ وہاں جا کے فضول نہ کھڑا ہو بلکہ کچھ نہ کچھ وظائف کرتا رہے. تو جو بھی درود جو ہے وہ اس کو آتا ہو وہ درود پاک پڑھے, اس کے بعد جتنی صورتیں اس کو آتی ہوں وہ پڑھے, سورہ فاتحہ پڑھے, سورہ اخلاص پڑھے, اور اگر وقت فرصت دے تو سورہ ملک پڑھے, دیگر جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرے, اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے دعا کرے. دیکھیں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں ہو سکتی, کہ دعا عبادت ہے. اگر کوئی شخص جاہل اس طرح کی حرکت کرتا ہے کہ دعا والی جو ہے کیفیت بنا کر کہتا ہے بزرگ آپ مجھے دے دیں, آپ مجھے جو ہے وہ عطا فرما دیں, اور دعا والی کیفیت بناتا ہے, تو اس کی یہ جہالت ہے, اس کا یہ جاہل پن ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اگر وہ اس طرح کی جہالت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جہالت کا علاج کروائے اور کسی عالم دین سے پوچھے, یا فتاوی رضویہ شریف کے یہ جزئیات پڑھ لے, اور طریقہ کار سے مزارات اولیاء پر حاضری دے کہ دعا جو ہے وہ صرف اللہ سے ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں ہو سکتی. اب اس دعا کے اندر کیا الفاظ کہے, وہ یہی کہے کہ یا اللہ یہ جتنا میں نے عمل کیا ہے اس کا جو ہے وہ اپنے کرم سے جو ہے وہ مجھے اجر عطا فرما, اور اس تمام اجر کو میں اس بزرگ کی نظر کرتا ہوں تو ان کو جو ہے یہ ثواب پہنچا. پھر جو اس کی اپنی حاجت ہے وہ پیش کرے, اور حاجت پیش کرنے کے بعد بزرگوں کو اپنا وسیلہ بنا لے. تو یہ طریقہ کار ہے. اور اگر صاحب مزار سے کچھ ڈائریکٹ عرض کرنی ہے تو اس میں دعا کی طرح ہاتھ نہیں اٹھائے گا, یعنی دعا ان سے نہیں کرے گا,
بلکہ ہاتھ سیدھے جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر بزرگوں کو کہہ دے کہ حضور آپ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھ پہ کرم فرما دے، میرے گناہ بہت ہیں، آپ جو ہے وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ سفارش کر دیجئے، آپ جو ہے وہ دعا کر دیجئے میرے حق میں، اس طرح کے الفاظ کہہ سکتا ہے۔ لیکن جو جہالت کا مظاہرہ کریں اور اس کو پھر اہل سنت کے کھاتے میں ڈالیں، تو جو اہل سنت کے کھاتے میں ڈالنے والا ہے وہ سراسر جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ مبغض اہل سنت ہے، اہل سنت سے بغض رکھنے والا ہے، اس سے بچا جائے کہ ہمارے اکابر نے بالکل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، اور فرمایا طواف بھی نہ کرے کہ طواف بالاتفاق ناجائز ہے، سجدہ حرام ہے، اور بوسہ بھی قبر کو نہ دے۔ اور یہ دیکھیں جی پیر صاحب اپنے سامنے جو ہے وہ ناچ گانا کروا رہے ہیں، ڈانس کروا رہے ہیں، اور یہ سامنے جتنے بھی جاہل ہیں وہ سارے کے سارے ڈانس کر رہے ہیں، پاؤں میں گھنگرو پہنے ہوئے ہیں، اور پیر جو ہے وہ بڑے جاہ و جلال سے بیٹھا ہے، اور سامنے اس نے منشی بٹھایا ہوا ہے جو پیسے اکٹھے کر رہا ہے۔ تو ان کا مقصود صرف پیسے اکٹھے کرنا ہے، دنیا ہے، مال و منال کا حصول ہے، ان کا مقصود کبھی بھی شریعت کی اتباع، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا وہ نہیں ہے، نہ یہ خود کرتے ہیں نہ یہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور ان کے ارد گرد آپ دیکھیں گے تو ان تمام لوگوں کو دیکھیں گے جو کہ جہال ہیں، جاہل ہیں اور شریعت مطہرہ سے دور ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ہماری طرح کا پیر مل جائے جو سوٹے خود بھی لگاتا ہو اور ہمیں بھی سوٹا لگوائے، خود بھی کش لگائے، ہمیں بھی کش لگوائے، خود بھی جو ہے بے سود پڑا رہے، ہمیں بھی جو ہے بے سود پڑا رہنے دے، کبھی نماز کا حکم نہ دے، کبھی حج روزے کا زکوٰۃ کا حکم نہ دے، کبھی ہمیں مشکلات میں نہ ڈالے، یہ نہ کہے کہ داڑھی رکھ لو، یہ نہ کہے کہ سنت کے مطابق لباس کر لو، یہ نہ کہے کہ حضور کی سنتوں پر عمل کرو، شریعت پر عمل کرو، بلکہ وہ کہے کہ جس طرح میں ہوں اس طرح میری طرح ہو جاؤ۔ اور جی ہم نے ہر ٹائم کی نیتی ہوئی ہے، تم 5 ٹائم کی پڑھتے ہو، ہم ہر ٹائم ہی نماز میں رہتے ہیں، معاذ اللہ اس طرح کے الفاظ بول کر شریعت مطہرہ کا انکار کرتے ہیں، نماز کا انکار کرتے ہیں۔ جو شخص نماز کا انکار کرے وہ کافر و مرتد ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کہے کہ جی ہماری نماز تو یہ ہے کہ ہم یہ دیا جلا لیتے ہیں، ہماری نماز تو یہ دعا ہے، تو جو نماز کا اس انداز سے بھی انکار کرے وہ شخص بھی کافر و مرتد ہے، ان کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جی یا تو یہ وہی پیر ہے یا یہ کوئی الگ سے شگوفہ ہے۔ اب اس کے چلنے کا انداز دیکھیں، پیچھے جو ہے نا وہ ڈھول ڈھمکے گانے باجے یہ سب چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ اب یہ دیکھیں ٹھمکے لگاتے ہوئے چل رہا ہے، اور ارد گرد جو ہے وہ مرید دیکھیں کس انداز سے جو ہے وہ عقیدت اور محبت کی نگاہوں سے اس شگوفے کو، اس بے وقوف کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو ہے نا وہ چل پھر کر لوگوں کو جو ہے وہ مطمئن کر رہا ہے کہ دیکھو جی میں کیسا عجیب شگوفہ پیر ہوں، اور ارد گرد سے لوگ پیسے نچھاور کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان لوگوں نے شریعت مطہرہ کو مذاق بنا دیا، دین کو مذاق بنا دیا۔ اب یہ جی ایک اور پیر صاحب ہیں جی، اب اس بندے کے پیچھے جو تکیے ہیں ان تکیوں کے اوپر مقدس کلمات لکھے ہوئے ہیں، مولا علی کا نام لکھا ہوا ہے، اور یہ بندہ آتا ہے تو فوراً آ کر یہ بیڈ پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو آپ پیر بیڈ والی سرکار بھی کہہ سکتے ہیں، پیر پلنگ والی سرکار بھی کہہ سکتے ہیں، مختلف اس کو نام دیے جا سکتے ہیں۔ اور اس بندے کی مونچھیں دیکھیں آپ تو اس کے ہونٹ بالکل چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اس بندے کی لٹیں دیکھیں تو وہ لٹیں بھی جو ہیں اس کی کندھوں سے نیچے جا رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پر میں حدیث پاک پڑھوں گا کہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، 5892 نمبر حدیث پاک ہے، ان نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال خالف المشرکین وفروا اللحى واحفوا الشوارب وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مشرکین کے خلاف کرو، یعنی مشرکین کی مخالفت کرو۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا اس طرح کہ داڑھی چھوڑو، یعنی اس کو بڑھنے دو، اور مونچھیں کترواؤ۔ تو حضور تو مونچھیں کتروانے کا حکم دیں، مونچھیں پست کرنے کا حکم دیں، اور یہ پیر جو ہے وہ اس انداز کی بڑی بڑی مونچھیں رکھے کہ پانی میں جائیں تو پانی مکروہ، کھانے میں جائیں تو کھانا مکروہ۔ یہ پیر ہیں اور یہ اللہ کے ولی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جن کو اتنی سری احادیث کا علم نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب حج یا عمرہ فرماتے تو اپنی داڑھی کو پکڑتے، ایک مٹھی سے پکڑتے، اور جو مٹھی سے زائد ہوتی اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ اس کے اوپر علماء فرماتے ہیں کہ ایک مٹھی کم از کم داڑھی رکھنا یہ واجب ہے کہ آپ کی مٹھی کے نیچے جو ہے وہ بال آ رہے ہوں اس انداز سے پورے چہرے کے اوپر۔ یہ فقط یہاں پر بھی کئی لوگ رکھ لیتے ہیں، یہاں سے کٹوا دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے کہ پورے چہرے کے اوپر یہ جو جگہ ہے ساری نیچے والی داڑھ والی جگہ، اس ساری کے اوپر داڑھی جو ہے وہ رکھنا واجب ہے، اور ایک مٹھی رکھنا واجب ہے کہ یہاں سے بھی جو ہے وہ بال کم از کم ایک مٹھی ہونے چاہیے۔ ہاں اگر آئے ہی نہیں ہیں، کم آ رہے ہیں اور وہ ایک مٹھی پورے نہیں ہو رہے تو اس کا نہیں ہے کہ کھینچ کے لمبے ہی کرنے ہیں، مطلب اگر آ رہے ہیں تو اب ایک مٹھی سے پہلے اس کو آپ کاٹ نہیں سکتے،
तरशवा नहीं सकते। लोग कहते हैं जी मैं सेटिंग करवा रहा था, वो सेटिंग भी करवानी शरअन जायज़ नहीं है। सेटिंग उस वक्त जायज़ होगी कि जब वो बाल साइड वाले जो हैं वो एक मुट्ठी से ज़्यादा हैं। ये जिस तरह मेरे ये वाले जो बाल हैं ये एक मुट्ठी से ज़ायद हो रहे हैं, अब मैं ये यहाँ कैंची से ये काट सकता हूँ कि मेरी एक मुट्ठी से ज़ायद है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी एक मुट्ठी से ज़ायद, इस तरह करते करते ये पूरे चेहरे पर जो बाल हैं वो एक मुट्ठी से अगर ज़ायद हैं तो काटे जा सकते हैं, अगर एक मुट्ठी से कम है तो उनको काटने की शरअन इजाज़त नहीं है। और जो मूछें हैं वो इतनी होनी चाहिए कि वो होंठों पर ना आए, पानी पिएं तो पानी के अंदर वो डूबें ना, पानी उन पर ना लगे। तो इस तरह मूछें रखने का हुक्म है और मूछें कतरवाने का हुक्म है। हाँ, बिल्कुल ही मूंड देना इससे भी मना किया गया है कि हुजूर ने मूछें कतरवाने का हुक्म दिया है, मूछें मूंडने का हुक्म नहीं दिया। लेकिन मूछें मूंडना कोई हराम नहीं है, अगर कोई करता है तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि ये खिलाफ शरा काम कर रहा है और हराम काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन मूछें कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वो होंठों के ऊपर ना आए, जबकि इस पीर की देखें कि पूरा का पूरा होंठ जो है वो मूछों के अंदर डूबा हुआ है। तो इस तरह के कसीर हुजूर के फरामीन जो हैं वो कुतुब अहादीस में मौजूद हैं कि हुजूर ने दाढ़ी को बढ़ाने का और मूछों को कम करने का हुक्म दिया। इसी तरह जो औरतों की मुशाबत इख्तियार करते हैं, लंबी लंबी लिटें रख कर, लंबे लंबे बाल रख कर, उनके ऊपर लानत फरमाई। तो ये तमाम वो अफ़ाल हैं कि जिस बंदे में पाए जाएंगे तो बिल्कुल ये वाज़े हो जाएगा कि ये बंदा शरीयत के अवामिर और नवाही पर अमल करने वाला नहीं है। तो जब उसके अवामिर और नवाही पर अमल करने वाला नहीं है तो पता लगा कि ये खशियत इलाही वाला भी नहीं है, ये तकवे वाला भी नहीं है। तो जो अल्लाह ने फरमाया था अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, तो ये उस तारीफ़ के अंदर ही नहीं आया। तो जब उस तारीफ़ के अंदर ही नहीं आया तो अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून के तहत भी नहीं आया, और ये अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अच्छा जी, पंजाबी में हमारे कहा जाता है कि जी झल्ली यही उतू जिन भी पै गए, यानी कि बंदा पहले पागल है और ऊपर से उसको जिन्नात भी पड़ जाए, तो अब दोहरी मुसीबत आ गई। तो इन पीरों के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है कि एक तो ये बदअमल हैं, इनके अमल भी शरीयत के मुताबिक नहीं, और ऊपर से दोहरी मुसीबत यह है कि इनके अकीदे भी शरीयत के मुताबिक नहीं है। ये अब अगली वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया आपके साथ कौन है कौन नहीं है, लेकिन इत्तेहाद जरूरी है। इत्तेहाद अगर हम फिरका वारियत में पढ़ गए ना, ये सुन्नी है, ये शिया है, ये वहाबी है, ये आपस में एक दूसरे को अगर ये मारते रहेंगे कि चलो उनकी वारी आई है मैं बच गया, होले होले सब दी शामत आएगी, होले होले अगर ये सारी उम्मत इकट्ठी हो जाए, सारी उम्मत, तो कायनात की कोई ताकत ऐसी नहीं जो इस्लाम पढ़े भी हो सके। अल्लाह पाक का इस दीन पे ऐसा करम है, उसके रसूल का ऐसा करम है। अब यहाँ पर देखें, कहता है ये जो तफरका बाजी है कि ये जी ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये शिया है, ये देवबंदी है, ये तफरका बाजी छोड़ दी जाए और ये उम्मत सारी मुत्तहिद हो जाए, यानी देवबंदियों को, वहाबियों को, शियों को ये उम्मत में शामिल कर रहा है। इस बंदे की जहालत देखें और इस बंदे का अकायद से दूर होना देखें कि इसको पता ही नहीं है कि देवबंदियों से हमारा क्या इख्तलाफ है, शियों से हमारा क्या इख्तलाफ है, वहाबियों से हमारा क्या इख्तलाफ है। अगर आप लोगों ने ये जानना है तो मेरी ये वीडियो जो है वो बितफसील देखें, इसके अंदर आपको मालूम हो जाएगा कि वहाबी देवबंदियों से हम क्यों इख्तलाफ करते हैं। और ये शियों के हवाले से भी वीडियो मुलाहिजा फरमाएं तो आपको पता लगेगा। और ये चंद अकायद शियों के हमने बयान किए हैं, इंशाल्लाह बितफसील भी शियों के अकायद के हवाले से हम तफसीली वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए इतनी वीडियो भी अगर आप देख लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि शियों से हमारा इख्तलाफ क्यों है। तो भाई अगर तुमने इसी तरह उम्मत को एक करना है तो फिर कादियानियों का नाम क्यों भूल गए? कादियानी भी तो नमाज पढ़ते हैं, कादियानी भी तो अपनी इबादतगाह को मस्जिद कहते हैं, कादियानी भी तो कुरान को चूम कर अपनी आंखों से लगाते हैं, कादियानी भी तो अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेते हैं, कादियानी भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हैं, कादियानी अपनी इबादतगाहों पर भी यही कलमा लिखते हैं और बल्कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी और रसूल भी मानते हैं। इसी वजह से तो अपने वो काने को हुजूर सरवर कौनैन का परताव, हुजूर का बुरूज और हुजूर का जिल्ली नबी तस्लीम करते हैं, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। तो भाई वो रसूलुल्लाह को भी मान रहे हैं, किताबुल्लाह को भी मान रहे हैं, जन्नत दोज़ख को भी मान रहे हैं, मुसलमानों की कई चीजों का वो इकरार करते हैं, सिर्फ उन्होंने खत्म नबूवत का इनकार किया है। तो भाई अगर खत्म नबूवत का इनकार किया है तो क्या मसला है? माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, उनको भी खींच कर जो है वो उम्मत के अंदर दाखिल करो ना। इस पीर को पता है अगर मैंने कादियानियों के हवाले से ये बकवास की तो मेरे सर पर एक बाल भी नहीं छोड़ेंगे और ये जितने मुरीद इर्द गिर्द खड़े हुए हैं ये मुझे उठने भी नहीं देंगे और यहां पर ही दफन कर देंगे। इसको पता है कि मैं कादियानियों के हवाले
से ये गुफ्तगू नहीं कर सकता। अगर तुम बहुत ही इत्तेहाद उम्मत का चूरन बेचने के ख्वाहिशमंद हो तो जरा लो ना कादियानियों का भी नाम कि जी कादियानी, वहाबी, देवबंदी, शिये, आप सब जो है वो एक साथ हो जाएं, उम्मत मुत्तहिद हो जाए, वगरना ये सब मारे जाएंगे। और खुदा के बंदे कौन सी बातें करते हो? अगर कादियानी खत्म नबूवत का इनकार करने की वजह से वो काफिर और मुर्तद हैं तो मुझे बताओ देवबंदियों का इमाम कासिम नानोतवी, उसने जो अपनी किताब तहजीरुन नास के अंदर जो ये लिखा है कि अगर हुजूर के जमाने के बाद भी कोई नया नबी आ जाए तो हुजूर की खातमियत में कोई फर्क ना आएगा, बल्कि हुजूर के जमाने में भी आ जाए तब भी खातमियत मुहम्मदी में कोई फर्क नहीं आएगा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। और जो खत्म नबूवत का माना 1400 साल से लिया जा रहा है, जो हुजूर ने लिया, सहाबा ने लिया, ताबईन ने लिया, तबा ताबईन ने लिया, आइम्मा मुज्तहिदीन ने लिया, सारी उम्मत ने लिया, उस माना को उसने माज़अल्लाह जो है अवाम का ख्याल उसको करार दिया और उसको अहले फाम से खारिज करार दिया। माज़अल्लाह इस अंदाज का उसने खत्म नबूवत पर वार किया तो उसको जो है वो तुम मोमिन समझ रहे हो और मोमिनों के लिस्ट में शामिल कर रहे हो, सुन्नियों की लिस्ट में शामिल कर रहे हो। वो तहजीरुन नास के मानने वाले, तहजीरुन नास को चाहने वाले, तहजीरुन नास के मुसन्निफ को अपना मुक्तदा और पेशवा मानने वाले, क्या वो सब के सब कादियानियों वाले जुर्म के मुर्तकिब नहीं है? अगर नहीं है तो फिर कादियानियों का क्या कसूर है? कादियानियों को काफिर और मुर्तद क्यों कहते हो? अगर उनका कसूर है तो यहां इनका भी कसूर मानो। ये यहूदो नसारा वाली पॉलिसी इख्तियार ना करो कि अपने ने किया तो उसके ऊपर पर्दा डाल दिया, उस पर मिट्टी डाल दी, और अगर पराये ने किया तो उसको रगड़ दिया, अगर बड़े ने किया उसको छोड़ दिया, जो छोटे ने किया तो उसको जो है वो रगड़ दिया। ये पॉलिसी यहूदो नसारा की है, मुसलमानों की ये पॉलिसी नहीं हो सकती। तो इन पीरों का रद्द करने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि ये अमल के अंदर कोरे तो है ही हैं, जाहिल तो हैं ही हैं, इनके आमाल तो शरीयत से टकराते हैं ही हैं, इनके अकायद भी शरीयत से टकराते हैं। अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़कर, अहले सुन्नत की मजलिसों में घुसकर, अहले सुन्नत का चंदा खाकर, अहले सुन्नत की हड्डियों में बैठकर ये लोग जिस अंदाज से अहले सुन्नत को लूट रहे हैं, ये हर बंदे के सामने वाज़े है कि ये इनका ना अकीदा अहले सुन्नत वाला है, ना इनका अमल अहले सुन्नत वाला है। अब जी पिंडी इस्लामाबाद की बहुत बड़ी गद्दी गोल्डा शरीफ, उनके जी जो है वहां पर सजादा नशीन वो किस अंदाज से शादियों ब्याहों पर कंजरों को नचाते हैं और मरासियों को बुलाकर जो है वो कब्रों के इर्द गिर्द भंगड़े डलवाते हैं। ये देख लें, आपके सामने बिल्कुल वीडियो के अंदर भंगड़े डाले जा रहे हैं। और पीर मेर अली शाह साहब, जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर गुजारी, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजारी, उनके जो है ये औलादें आगे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह किस तरह उनकी रूह को जो है वो तड़पा रही हैं। और ये आतिशबाजी हो रही है जी इनकी शादियों पर, और दूल्हों को दुल्हन की तरह सजाकर बिठाया गया है और ये आतिशबाजियां हो रही हैं, रंगीनियां मनाई जा रही हैं, पैसों की जो है वो फरावानी है। और जो मुसलमान जो है वो जो चंदा डाल के जाते हैं, उन्हीं चंदों के साथ ये अय्याशियां की जा रही हैं। ये देखें बिल्कुल वाज़े तौर पर मरासियों की तरह। अच्छा, ये चैनल कोई मेरा खोला हुआ नहीं है, ये इन्हीं का है, GSTV यानी गोल्डा शरीफ वाले। ये देखें जी हिंदुओं वाली रसूम की जा रही हैं, डांडिया खेला जा रहा है जी। क्या इस्लाम में इसकी इजाजत है? क्या आतिशबाजी की और इस तरह भंगड़ों की और इस तरह नाच गानों की शरीयत मुतारा में इजाजत है? बिल्कुल नहीं है। तो इन पीरों को कौन पूछने वाला है? ये देखें जी बिल्कुल बांसुरी, हमने करीब से भी आपको करके दिखा रहे हैं, पता लगे जी वो कहा जी नहीं तो वो कोई और मामला कर रहे थे। ये देखें जी बांसुरियां बजाई जा रही हैं, ये तमाम मजामीर बजाए जा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा कि मैं आलाते मूसीकी को तोड़ूं। तो हुजूर ने अपनी बेइज्जत का जो मकसद बयान किया एक, वो ये भी था कि आलाते मूसीकी को तोड़ा जाए। और ये लोग किस अंदाज से आलाते मूसीकी को जो है वो इख्तियार किए हुए हैं। तो अमल के अंदर ये खोटे तो थे ही थे, अब आगे देखें अकीदे में भी कैसे खोटे हैं। ये देखें जी फजलुर रहमान जो देवबंदी है कटर किस्म का, ये इनके जी पास आया हुआ है। ये गोल्डा शरीफ के पीर जो है इसके पास जो है वो बड़े बाअदब होकर बैठे हुए हैं। मुझे बताओ इनसे ये क्यों मिला गया? ये देवबंदी के साथ इन गोल्डे वालों का क्या मामला था? अगर कोई हाजत शरइया थी तो वो सब अवाम के सामने लाओ। ये तुम्हारी एक खास वीडियो जो है वो अवाम के सामने मौजूद है। तुम्हारे जितने मुरीदीन हैं, तुम्हारे जितने चाहने वाले हैं, वो आंखें बंद करके कहेंगे वो जी हमारे पीर साहब जो थे वो बैठे थे। आला हज़रत फरमाया ना कि जब इस तरह का जाहिल बंदा कोई फेल करेगा तो मुरीदीन कहेंगे हमारे पीर साहब ने किया था। फिर वो गुमराह होंगे, गुमराह कुन होंगे, आगे भी लोगों को गुमराह करेंगे। तो यही बात है, इन गोल्डा वालों के मानने वाले जब इनकी ये हरकत देखते हैं तो अपने बच्चों की शादियों पर कंजर नचवाते हैं, उनकी
شادیوں کے اوپر خسرے نچواتے ہیں, ان کی شادیوں پر ڈھول ڈمکے, گانے باجے اور دیگر اس طرح کی جو ہے وہ خلاف شرع معاملات کرتے ہیں, اور دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں جی گولڈا شریف کے پیروں نے بھی تو کیا تھا, اور اگر ہم کہیں جی وہ بھی حرام تھا تو اس ٹائم بولتے نا, مولوی سارے کیوں گنگ بیٹھے رہے. اور وہ جو حنیف قریشی ہے جس کو آئے دن مروڑ پڑا رہتا ہے, وہ جی داؤد اسلامی نے یہ کر دیا, داؤد اسلامی نے وہ کر دیا, اور مرنا بولنا ان 2 نمبر پیروں کے خلاف, بولنا گولڈا والوں کے خلاف, بولنا یہ حق خطیب کے خلاف. حق خطیب کی تو بڑی تو چمیاں چاٹیاں لے رہا ہے, حق خطیب کے آگے تو بڑی لیٹیاں لے رہا ہے, حق خطیب کے آگے تو بڑی تیری جو ہے نا وہ عاجزی نکل رہی ہے. وہاں پر بولتا نا اس کے منہ پر کہ تیرا جو ہے وہ نہ منہ جو ہے شریعت مطالعہ کے مطابق ہے, نہ تیرے کرتوت شریعت کے مطابق ہیں, نہ تیرے عقائد جو ہیں وہ شریعت کے مطابق ہیں. اور تو کون سا بندہ ہے, تو کون سا شعبدے باز ہے, تیرا کس طرح جو ہے وہ شریعت مطالعہ سے تعلق بنتا ہے, تیرا کس طرح اہل سنت سے تعلق بنتا ہے. اگر واقعی تو مرد تھا تو بولتا نا وہاں پر تیری زبان کیوں گنگ ہو گئی. اور جب تجھے گولڈا کے پیر وہ داڑھی منڈے اور داڑھی خشخشیاں کروائے وہ پیر ملتے ہیں تو تو ان کی جو ہے نا وہ جا کر پیروں میں لیٹ جاتا ہے, او جی سید صاحب سید, او بھائی ٹھیک ہے سید ہوگا اپنی جگہ پر ہوگا, لیکن سید کی دینی تعظیم, فاسق کی تعظیم کہ اس کے فسق کو وہ پروموٹ کیا جائے, اس کے فسق کو اس تعظیم سے جو ہے وہ شے ملے, تو ایسی تعظیم سید کی بھی شرعن جائز نہیں ہے. سید اگر مرتد نہیں ہوا تو فقط اتنی تعظیم ہوگی کہ ہم اس کو برا بلا نہیں کہیں گے, لیکن اس کو اٹھا کر ہم علماء کی جگہ پر بٹھا دیں, پیران اعظام کی جگہ پر بٹھا دیں, اس کے ہاتھ چومیں تاکہ لوگ اس فاسق کی اتباع کر کے وہ خود بھی گمراہ ہوں اور لوگوں کو مزید کو بھی گمراہ کریں, اس کی شرعن اجازت نہیں ہے. لیکن حنیف قریشی تو ان لوگوں کی جفیاں پپیاں لیتے ہوئے کیوں نظر آ رہا ہے؟ تجھے پتا ہے اگر حق خطیب کے خلاف بولا, اگر گولڈا شریف والوں کے خلاف بولا تو تیری ایڈز بند ہو جائیں گی, تیری جو ہیں وہ تیرے جو بیانات جو چند چیدہ پنڈی کے علاقوں میں ہو رہے ہیں, گولڈا شریف کے چاہنے والے اور حق خطیب کے چاہنے والے تیرے بیانات کروا رہے ہیں, وہ تیرے سارے جو ہیں وہ دکانیں تیری بند ہو جائیں گی. تجھے اپنی دکانیں بند ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس لیے جب بھی تو بھونکتا ہے, جب بھی تو بولتا ہے تو داؤد اسلامی کے خلاف بولتا ہے, جب بھی تیری زبان کھلتی ہے تو امیر اہل سنت, امیر دعوت اسلامی کے خلاف کھلتی ہے. تجھے پتہ ہے ایک یہی بڑے بیچارے مسکین لوگ ہیں جو تجھے جو ہے نا وہ لگام نہیں ڈالتے, باقی تو جتنے بھی پیر ہیں ان کو تجھے لگام ڈالنے آتی ہے, وہ تجھے لگام ڈال سکتے ہیں. تو اس لیے تو نہیں بولتا. تو مجھے بتا, کیا تو یہ شریعت کی حق گوئی کر رہا ہے یا یہ پیر پرستی کر رہا ہے, شخصیت پرستی کر رہا ہے؟ یہ بالکل یہ شریعت پرستی نہیں ہے, یہ شریعت کو بیان کرنا نہیں ہے کہ جہاں تیرے مزاج کے مخالف ہے وہاں تو جو ہے وہ تھوکے صاف کر کر کے جو ہے وہ چڑھائی کر دے, اور جہاں تیری طبیعت کے موافق آئے وہاں تجھے حرام بھی ہضم ہو جائے, شریعت کے خلاف معاملات بھی ہضم ہو جائیں, شریعت کے خلاف اس کے افعال, اس کے اعمال, اس کے عقائد بھی ہضم ہو جائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب یہ دیکھیں جی ایک اور پیر صاحب ہیں, لٹوں والی سرکار ہے. اس بندے کی حرکتیں دیکھیں, اوباش گلیوں کا جو ہے بندہ کہتا ہے گنڈا ہے, کوئی بدماش ہے, لیکن چونکہ مزار کے اندر ارد گرد جو ہے وہ لوگوں نے چادریں ڈالی ہیں تو پتہ لگ رہا ہے یہ پیر صاحب ہیں. تو کس طرح عورتیں اس کے بیچ میں سر دے رہی ہیں, عورتوں کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہا ہے, اور بھی اس کی کئی ویڈیوز موجود ہیں. تو اب یہ بندہ عمل کے اعتبار سے تو بالکل جاہل ہے ہی ہے, عمل کے اعتبار سے تو اس بندے کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. اتنی بڑی عورتوں کی طرح اس نے لٹیں رکھی ہوئی ہیں, پیچھے سے کوئی بندہ دیکھے تو بندہ کہے شاید خاتون جا رہی ہیں, لیکن شکل دیکھے گا تو اس کو پتہ لگے گا نہیں جی یہ خاتون نہیں ہے, یہ تو حضرت دوسری صنف کے شخص ہیں, اور جی شریعت کے خلاف اس کے معاملات تو ہیں ہی ہیں. اے چلی تو جن بھی پہ گئے, ان کے اعمال تو مردود ہیں ہی ہیں. اب ان کے عقائد بھی دیکھیں کہ جی طارق جمیل سے جو ہے وہ مل رہا ہے اور کس طرح سے جو ہے عزت کے ساتھ مل رہا ہے. تو کیا اس کا یہ ملنا شرعن جائز تھا؟ کیا اس کا یہ ملنا کئی اس کے مریدین, اس کے چاہنے والوں کو گمراہ نہیں کرے گا؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ دیوبندیوں کے ساتھ اس طرح پپیاں جپیاں کرنا بالکل جائز ہے, ان کو اپنے پاس بلانا یا ان کے پاس جانا بالکل جائز ہے, ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا, ان کو گلے ملنا, ان کے جو ہے نا ان کے ساتھ بالکل اچھے طریقے سے پرتپاک طریقے سے ملنا, پھر ان کی مہمان نوازیاں کرنا بالکل جائز ہے؟ کیا عوام جو ہے اس سے 100 ہاتھ بڑھ کر آگے معاملات نہیں کرے گی؟ اس بندے کا کہاں تک فتنہ جائے گا یہ ہر ذی شعور جان سکتا ہے. اب دیکھیں حضرت فوراً جو ہے وہ پیری والے موڈ میں آ گئے ہیں, فوراً ترا پہنا اس بندے نے, گدی لگائی, اب لوگ جو ہے اس کی دس بوسی کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں تف ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس طرح کے لوگوں کو چوم رہے ہیں. اور اس بندے کا تکبر دیکھیں اور اس بندے کے بیٹھنے کا سٹائل دیکھیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ دیکھیں جی آگے مسلمانوں کے چندوں سے, مسلمانوں کے پیسوں سے
استبل ایک ایک گھوڑا کئی لاکھ کا یہ گھوڑا ہوگا، اور دیکھیں جی دور دور تک استبل کے گھوڑے ہی گھوڑے ہیں۔ یہ پیر صاحب جی اس کے اوپر تشریف رکھتے ہیں، اپنی مبارک تشریف اس کے اوپر رکھتے ہیں تو مریدوں کو اس کا ثواب پہنچتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کو ریسوں میں دوڑاتے ہیں، جوؤں میں دوڑاتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی تا حد نگاہ یہ ڈرون کے ساتھ جی بنی ہوئی ہے، یہ جی کس کے جی پیر صاحب کے گھوڑے ہیں جی، ان کے لوگ کھریاں بھی چوم چوم کے جاتے ہیں۔ کس طرح مسلمانوں کی عقیدتوں سے کھیلا جا رہا ہے، کس طرح مسلمانوں کے پیسوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ اور یہ جی یہ بھی پیر ہے جی جو ریسیں کرتا رہتا ہے، اس کو آپ ریسوں کے اندر دیکھیں گے، یہ ریسوں کا پیشوا ہوگا، اور اس کی جو ہے نا وہ طرح طرح کی گاڑیاں آپ دیکھیں گے، طرح طرح کے لغو مشاغل میں آپ اس بندے کو ملوث دیکھیں گے۔ اب یہ پیر دیکھیں، اس بندے کی داڑھی دیکھیں، الامان والحفیظ، حضور کی داڑھی کا یہ مزاح نہیں ہے کیا؟ یہ حضور کی داڑھی کی توہین نہیں ہے کہ کس انداز سے اس نے پتہ نہیں کلف لگا کر، پتہ نہیں کیا چیز اس نے لگائی ہے، کچھ جیل وغیرہ لگا کر اس نے جو ہے وہ باقاعدہ داڑھی کو موڑا ہوا ہے، اور کس انداز سے داڑھی کرو ہے، اور جی اس کے جی بیعت ہو رہے ہیں، آج داڑھی والے بیعت ہو رہے ہیں، تف ہے ان داڑھی والوں پر بھی، تف ہے ان جاہلوں پر بھی، یہ سب کے سب جاہل ہیں، اور اس بندے کے جو ہے وہ بیعت ہو رہے ہیں۔ ان کے ترے دیکھو، ان کی شان و شوکت دیکھو، ان کے لباس دیکھو، تو بالکل جو ہے بندہ کہتا ہے کہ ان کو یہ دنیا کے ساتھ جو ہے انہماک ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا سوٹ نہ پہنا جائے، اور بھائی اچھا سوٹ پہنو تو کچھ شریعت کے مطابق عمل بھی تو کرو۔ اگر تم پیر بنے بیٹھے ہو تو پیر کی شرائط بڑی کڑی ہیں، ان تمام شرائط پر پورے اترو گے تو تمہیں پیر کہا جائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو تم پیر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو ہے وہ ہم نے ایک ڈیمو مختصر سا پیش کیا، اور بھی کثیر ویڈیوز ہیں، اگر ہم پیش کریں تو شاید کئی گھنٹے درکار ہوں ہمیں ان خرافات پر گفتگو کرنے کے لیے، لیکن ہم نے جو ہے وہ تھوڑی چیزوں پر گفتگو کر کے جو ہے وہ بتا دیا کہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی آپ ان پر قیاس کرتے جائیں، اور آپ یہ جانتے جائیں کہ ان کا شریعت مطالعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کے افعال کا بھی، اس طرح کے اقوال کا بھی، اور اس طرح کے لوگوں کا بھی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے اعمال تو شریعت کی نظر میں مردود ہیں ہی ہیں، ان کے عقائد بھی درست نہیں ہے۔ تو سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ ہمار پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔